میرے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں تعلیم کی حد 10ویں تک ہی تھی، مگر مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ یہی خواب دیکھتی میں جوان ہو رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، جس کی وجہ سے میری اماں مجھے اکیلا گھر سے نہیں نکلنے دیتی تھی۔ مجھے ان کی اس عادت سے غصہ آتا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں ٹوکنا چاہا، مگر وہ ہر بار یہی بات کہتی، دیکھ میری بچی، میں تیری حفاظت کرتی ہوں، زمانہ بہت خراب ہے، اس لیے تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ ہر جگہ اماں مجھے محبت سے یہی سمجھاتی تھی کہ باہر اکیلے مت نکلنا۔ مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اسی طرح میرا میٹرک مکمل ہو گیا۔ اب مجھے کالج کی پڑھائی کرنی تھی، اسی لیے شہر جانا تھا، وہاں جا کر پڑھائی جاری رکھ سکتی تھی۔ میں اسی سوچ میں رہتی کہ کس طرح ابا کو راضی کروں گی، مگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور سب کو دیا۔ کھانا کھا کر ابا اور اماں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ عام طور پر ابا اماں کے ساتھ تبھی وہاں بیٹھتے تھے جب کچھ بات کرنی ہو، اور جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تو ہمیں ادھر ہو جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے چائے بنائی اور پیالیوں میں ڈالی، انہیں دینے چلی گئی۔ سوچا ان سے بات بھی کروں گی۔ ابھی میں بیٹھک کے کمرے تک ہی گئی تھی، جب دروازے کے پاس جاتے ہی میرے قدم رک گئے۔ اندر ہوتی گفتگو سن کر میرے قدم پتھرا گئے، ہاتھ کانپنے لگے۔ بمشکل میں نے ٹرے سنبھالی اور اندر آ گئی۔ میری آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ میں نے انہیں چائے دی اور واپس جانے لگی۔ جب ابا نے آواز دی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو سر جھکا لیا۔ تم یہیں پر بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ ابا کے کہنے پر میں اماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھی۔ ابا میں یہ نہیں کر سکتی، نہ جانی یہ کیسے کہہ دیا تھا۔ شاید میں نے اپنی بربادی دیکھی تھی، ابھی اتنی ہمت آ گئی۔ ابا میری بات پر غصہ ہونے لگے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، 4 جماعت پڑھ کر سر چڑھ رہی ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور سوچو۔ ابا نے غصے سے کہا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہی ضد تھی کہ شہر جا کر پڑھنا ہے۔ ابا مجھ سے ناراض تھے، میں یہ جانتی تھی، مگر مجھے پڑھنا تھا، اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ بہت مشکلوں سے ابا نے میری بات مان لی۔ اماں نے بہت منتیں کی تھی، پھر کہیں جا کر وہ راضی ہوئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور خوشی خوشی میں نے جانے کی تیاری کی۔ کچھ ہی دیر بعد ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں ان کے کمرے میں گئی اور کہا، ابا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ میں نے خوشی سے کہا، مگر ان کی اگلی بات میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں بے یقینی سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب جا سکتی ہو اور میری یہ بات یاد رکھنا، ابا نے کہا تو میں مرے قدموں سے باہر نکلی۔ میرا رخ باہر کی جانب تھا۔ کیا باپ بیٹی سے ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کیا ابا کو مجھ پر یقین نہیں تھا؟ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ میرے ذہن میں سوال تھے، مگر جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا داخلہ ہو چکا تھا، جو ابا نے ہی کروایا تھا۔ وہاں پہنچی تو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اس وقت کیا پتا تھا کہ ابھی مجھے کچھ ایسا دیکھنا تھا جو نہ قابل یقین ہونا تھا۔ میرا پہلا دن تھا، شکر کہ کسی نے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا۔ میں سیدھا کلاس میں گئی۔ کچھ دن گزر گئے، جب مجھے محسوس ہونے لگا، مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں شروع میں اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر وہم تو ایک دن کا ہوتا ہے۔ مجھے اس وہم میں 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب مجھے شدید پریشانی ہونے لگی تھی۔ پہلے سوچا ابا کو بتا دوں، مگر نہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے گاؤں واپس بلا لیتے، جس سے میری پڑھائی نامکمل رہ جاتی، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دفعہ گاؤں گئی تو ابا اماں نے مجھے کئی بار پوچھا، پریشان کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں ہر بار یہی کہتی کہ دور رہ رہی ہوں، تبھی پریشان ہوں، آپ سب کی یادیں آتی ہیں۔ مگر اماں کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ میں نے یقین دلانے کی ہر کوشش ممکن کر دی تھی کہ وہ میری بات مان لے، مگر انہیں کسی صورت تسلی نہ ہوتی۔ میں واپس شہر آ گئی۔ نہ جانے میرا کیوں دل نہیں تھا واپس آنے کا۔ اماں بھی بار بار رکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میری پڑھائی کا حرج ہوتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی واپس مجھے آنا پڑا۔ یہاں آنے پر دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں کالج سے ہاسٹل جا رہی تھی۔ میری عادت تھی پیدل ہاسٹل جانے کی۔ 10 منٹ کا راستہ تھا تو کیا ضرورت تھی پیسے خرچ کرنے کی۔ اس دن میں جب واپس جا رہی تھی، مجھے لگا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ راستے میں بالکل سنسان راستہ تھا، جسے دیکھ کر اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ تیزی سے چلتے میرے قدم کسی کے سامنے آنے پر رک گئے۔ میرا دل حلق پر آ گیا تھا، ہاتھوں سے بیگ چھوٹ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے تیزی سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا، اور ایک دم ہی اس نے میرے منہ پر رومال رکھا، جس سے چند لمحوں میں میں ہوش کھو بیٹھی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو اپنی حالت دیکھ کر دل کیا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر اتنی ہمت کہاں تھی کہ اپنی جان لے سکوں۔ میں مرتے مرتے ہاسٹل پہنچی، پوری رات روتے گزاری۔
अगले दिन खुद को संभालती गांव वापस आ गई। अम्मा मेरी हालत देखकर कहती तू ठीक नहीं लगती, मगर मैं हर बार हंसकर टाल देती कि नहीं, दूर रहती हूँ तभी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। ना कुछ खाने को दिल करता, ना ही जबरदस्ती कुछ खाया जाता था। यहाँ मेरी एक हरकत नोट कर रही थी। रात को वो मेरे पास आई। क्या हुआ तुझे? ये हालत क्यों खराब है तेरी, और इस कदर क्या क्यों हो रही हो? अम्मा ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं अम्मा, मैंने टालना चाहा, मगर वो माँ थी, कैसे झूठ मान जाती। माँ तो बेटी का दुख बिना कहीं समझ जाती है। वो तो देख रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ, सच बता। अम्मा ने गुस्से से कहा तो मैं रो दी। मुझे देखकर वो घबरा गई। तुम बता मुझे हुआ क्या है? अम्मा ने मुझे साथ लगाते हुए पूछा। मैंने इन्हें सब बताने का सोचा। अम्मा मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा करता है। मैंने अपना वहम समझा, मगर वो सच था। फिर इन लोगों ने मुझे एक दिन अगवा कर लिया, और फिर इतना कहती कि मैं रो दी। अम्मा ने सीने पर हाथ रखा जैसे वो समझ गई हो। मैं तुझे इसलिए समझाती थी कि बाहर मत जा, तेरा हुस्न तुझे बर्बाद कर देगा। अब देख लिया अंजाम। तेरे अब्बा राजी नहीं थे तेरे जाने पर, फिर भी तूने जिद की। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वो कुछ अच्छा ही सोचते होंगे, मगर तूने वो इतना कहते ही रोने लगी। अम्मा मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने रोते हुए इन्हें यकीन दिलाना चाहा, मगर वो रोती रही। फिर एकदम चुप होती बोली, मेरी बात सुनो, अब कल तू मेरे साथ जाना, हम दाई के पास चलेंगे, और कमरे से मत निकलना, अपने अब्बा के सामने मत जाना। मेरी माँ ने इस बात पर गुस्से से कहा, अब चुप करो, रोना बंद कर, तूने जो करना था कर लिया। अब अम्मा के कहने पर मैं खामोश होगी, और वो अपने कमरे से निकल गई। मैं यही सोचने लगी कि करूं क्या। अगले दिन अम्मा मुझे लेकर दाई के पास चली गई, जबकि चाची की फैमिली भी आ गई, और हमें किनारा पड़ा। मैं कमरे में जाने लगी जब चाची ने कहा हमारे पास बैठ जाओ, शहर जाकर भूल गई हो। इनके कहने पर मैं इनके पास बैठ के बातें करने लगी। बातें करते करते अचानक मुझे चक्कर आ गया, और मैं उठकर कमरे में जाने लगी। 2 कदम पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो एक बार फिर मैं बर्बाद हो चुकी थी। अब्बा ने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। वो पता नहीं खामोश क्यों थे। अगले दिन चाची ने पूरे खानदान में ये बात फैला दी कि मैं बिना शादी के हामला हूँ। पूरा खानदान मुझे कोस रहा था, मुझे बड़ा बुला कह रहा था। अजीब था कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सभी मुझे गलत कह रहे थे। किसी ने एक बार नहीं पूछा कि हकीकत क्या है। यही तो अरमिया है हमारे माशरे का। हर बार भले लड़की का कसूर ना हो, इसे ही कसूरवार समझा जाता है। कोई इसकी एक नहीं सुनता, कोई इसे दिलासा नहीं देता। हर किसी के मुंह से इसके लिए बुरे अल्फाज ही निकलते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब्बा तीसरे दिन जब मेरे पास आए तो मैं इन्हें देखकर डर गई थी। मुझे लगा वो मुझे मार देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे मैं खुद को मार दूंगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हैरान थी कि वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इनकी इस बात पर मैं तड़प गई कि कैसे बर्दाश्त करती। इन हाथों को जोड़ा हुआ देखकर, जिन हाथों ने कमा कर खिलाया था, जिन हाथों को हमेशा सर पर शफकत से रखा देखा था। अब्बा ऐसा ना करे। मैं इनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ मुझसे छुड़वा लिए और उठ गए। इसे मैं कहूँ कि अब तुम इससे शादी करोगी, बहस नहीं करोगी। वो गुस्से से चले गए, और इनके जाते ही मुझे वो रात याद आई। मैं चाहता हूँ तुम अपनी फूफो के बेटे से शादी कर लो, तुम्हारी फूफो राजी है। उन्होंने कई दफा मुझसे बात की। अब तुम भी पढ़ चुकी हो, और वो भी माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, इसलिए अब ये शादी होनी चाहिए। अब्बा ने खुशी से कहा। इनके चेहरे से खुशी झलक रही थी, मगर मेरे वो जवाब पर कैसे दुखी हो गए थे। इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी फूफो के बेटे से हो। वो बहुत अच्छा इंसान था, और फूफो भी हम सब से बहुत मोहब्बत करती थी। मगर इस वक्त तो मेरी आंखों पर पढ़ाई मुकम्मल करने की पट्टी बंधी हुई थी। काश मैं इस रात हाँ कर देती तो ये सिला कभी ना होता। अब्बा नाराज होते, मुझे रोते रोते नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह मुझ पर बहुत बारी थी। अब्बा सुबह ही घर से बिना नाश्ता किए चले गए। अम्मा परेशान सी बैठी थी। मैं इनका सामना करने की हिम्मत ना कर सकी, तभी वापस कमरे में चली गई। वो मेरे लिए नाश्ता वहीं लेकर आई। नाश्ता देखकर मेरी आंखें फिर से बरसने को बेताब हो गई थी। माँ बाप इलाज का कितना करते हैं, और हम कितनी बार इन्हें ठुकराते हैं, इनकी बातें रद्द कर देते हैं। माँ तो हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी होती है कि औलाद को सहारा दे सके और औलाद को दुख ना मिले। किसी मोड़ पर ला तन्हा न हो। यही हाल मेरी माँ का था। वो मेरे साथ खड़ी थी। शाम को अब्बा आए तो कंधे झुके हुए थे। मेरी वजह से वो सर झुका कर चलते थे। न जाने लोग कितनी बातें करते होंगे। कॉलेज जाने की गलती ने मुझे रुसवा कर दिया था। काश वो लड़का सोच लेता तो मैं इस रास्ते की मुसाफिर ना होती, तो मैं इस रास्ते पर अमूमा काश ही जाने से पहले अब्बा की कही बात पर अमल कर लेती, तो खुद इस जगह ना होती। मगर अब क्या फायदा था, अब तो सब कुछ गंवा दिया था। मेरे अब्बा फूफो के घर गए थे।
کہ شاید وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ابا اتنے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ اب ان کی بیٹی کہاں جائے گی۔ اسی طرح ابا کو ہر درد سے انکار ہوا تھا۔ پورے خاندان میں کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو راضی نہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں، ایک بدکار لڑکی سے بھلا کوئی شادی کرے گا؟ لوگ تو 10 قدم فاصلے پر چلتے ہیں، بدکرداروں سے یہ جانے بغیر کہ بدکردار ہم خود نہیں بلکہ لوگ ہمیں بنا دیتے ہیں۔ وہ پھپھو جو کل تک میرا نام یوں لیتی تھی جیسے پتہ نہیں کتنی محبت رکھتی ہو، آج وہی پھپھو میرے نام پر توبہ توبہ کر رہی تھی۔ ابا خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اماں نے کھانے کا کہا مگر نہیں کھایا۔ میں بھی بغیر کچھ کھائے سو گئی، یہ جانے بغیر کہ اگلی صبح مجھ پر کیسی اترنے والی ہے۔ میری آنکھ شور سے کھلی، میں ایک دم سے جیسے ڈر گئی۔ اس شور پر نہ جانے اب کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا خیال ابا کا آیا، کہیں انہیں کچھ ہوا تو نہیں، اللہ نہ کرے۔ خود کے وہم کو رد کرتے ہوئے جوتا پہنا، مگر دروازے کے پاس جاتے ہی نظر پڑتے ہی قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں شدت سے عام دعا منظر کی آسمان مجھے اٹھا لے، یہ زمین اپنی گوش میں لے لے۔ اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا انجام، نہیں اتنی غلطی تو نہیں کی تھی میں نے، تو میں اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتی تھی، مگر میں یہ کیا بن چکی تھی، ان کے لیے ذلت کا سامان بن گئی، اور اس دن تو تنہا ہوگی۔ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی، مجھے موت آ جاتی، مگر ہائے ہم جیسے لوگوں کو موت کہاں جلدی آتی ہے۔ میں ایک بار پھر شور سے ہوش میں آئی، سامنے دیکھتے ہی بھاگ کر ابا کے پاس گئی۔ ابا میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے انہیں پکارا اور رونے لگی۔ دل پھٹنے لگا تھا۔ ابا مجھے معاف کر دے، میں نے رونے کے دوران کہا۔ اماں بھی رونے لگی۔ بہن بھائی صاحب مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرے رونے میں روانگی آئی تو ایک بھائی نے سختی سے میرا بازو پکڑتے ہوئے مجھے اٹھایا۔ میں لڑکھڑاتی کھڑی ہوگی۔ اس کے لہجے پر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس کی بات میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی، تو اب وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ کس لہجے میں وہ مجھے مخاطب کر رہا تھا؟ لیکن میں اس وقت بھول گئی کہ پہلے اور اب میں کافی فرق ہے۔ پہلے کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے۔ پہلے میں اس کی بہن تھی، مگر اب میں ایک بدکردار تھی۔ میں مرے قدموں سے وہاں سے ہٹی اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ باہر ابھی بھی گاؤں کے لوگوں کا شور تھا، جو ابا سے مجھے گاؤں سے نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ ابا بیٹھے سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ میں بند کمرے میں بیٹھی سوچ میں مگن تھی۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا تھا۔ کب تک اپنے ماں باپ کے لیے ذلت اکٹھی کرتی رہوں گی؟ اب انہیں آزاد کر دینا چاہیے مجھے، اس سے پہلے کہ کوئی اور میرے باپ کا میری ماں خود ہی مجھے نکالے۔ مجھے خود نکل جانا چاہیے، میں نے خود سے کہا اور راتوں رات ہی وہاں سے نکل گئی۔ روتے تڑپتے میں شہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں وہیں جا رہی تھی جہاں سے بربادی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میری منزل کہاں ہے، بس اتنا پتا تھا کہ میں اب واپس کبھی نہیں جا سکوں گی۔ میں وہی روڈ کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے کانوں میں صبح کی کہیں بائی کی باتیں گونج رہی تھی۔ میرا دل درد سے پھٹنے کے در پر تھا۔ تمہاری وجہ سے برباد ہو رہے ہیں اور تم معافی مانگ رہی ہو۔ حیرت ہے تم پر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود کو ختم کر لو تاکہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو، مگر نہیں، تم تو یوں بیٹھی ہو جیسے پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا خسارہ نہیں ہوگا۔ تمہارے کیے کا خسارہ ہم ادا کر رہے ہیں، تمہاری کی گئی غلطی کی سزا ہمیں ملے گی۔ وہ کس قدر بول رہا تھا، میری غلطی نہ تھی، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ بننا تھا، مجھے اپنا نام بنانا تھا، مگر میرا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ میں یوں ہی روتی رہی جب اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا۔ میں ڈر کر کھڑی ہوگی، میرا جسم خوف سے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز سے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری جان لبوں پر آ گئی، مگر اس کی اگلی بات سن کر میرے قدموں سے جان نکل گئی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ دیکھو میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، جو تم کہو گی ویسا کروں گا۔ اس نے منت کرتے ہوئے جونگی سے میرا ہاتھ جوڑے اور کڑکڑانے لگا۔ دیکھو میں پاک نہیں ہوں۔ میں نے ایک اور دلیل دی اور وہ چپ دامن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے پوچھنے پر میں نے سر جھکا دیا۔ میرے ساتھ کالج میں زبردستی ہوئی تھی، اب میں امیر سے ہوں، تم سے اس لیے شادی نہیں کر سکتی، تم جاؤ یہاں سے۔ میرے لیے یہ کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا، مگر نہیں کھڑا نہیں رہا۔ پھر جو بولا میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو بات میرے اپنوں نے نہیں کی، وہ کہہ رہا تھا جس بات کی امید اپنے ماں باپ سے تھی، وہ بات اس نے کہہ دی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس سب سے میں اس لیے اسے سلامت کہوں، میرے ساتھ چلو ہم شادی کر لیں گے
اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس نے پختہ لہجے میں کہا تو میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انسان تھا وہ جو سب جان کر بھی یہ بات کہہ رہا تھا، میری سچائی جان کر بھی مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے ہم ایک چھوٹے سے گھر کے پاس پہنچے۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا، مجھے اندر بیٹھنے کو کہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ آیا اور ساتھ کچھ لوگ تھے۔ میں ایک دفعہ پھر ڈر گئی۔ ایک خیال کے تحت میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، مگر نہیں، میرا خیال تھا وہ مولوی اور کچھ گواہوں کو ساتھ لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ میں عجیب کشمکش میں تھی، نہ جانے میں نے صحیح کیا تھا یا غلط، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر کچھ عجیب سا لگا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھلا کیا رہتا تھا بتانے والا جو اس نے مجھے ابھی بتانا تھا؟ میں نے دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے میرا دل کیا کہ خود کو بتاتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا ہوا تھا، ایسے ہم سفر سے تو تنہائی رہنا بہتر تھا۔ میں بیڈ سے اتر گئی اور چلانے لگی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا سچ چھپایا ہے مجھ سے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ میری بات پہلے سن لو، پھر جو فیصلہ چاہے کرنا، اس نے محبت سے کہا۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا اس کے بعد تمہاری فیملی نے تمہیں قبول کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زبان کہاں ساتھ دیتی تھی۔ اس کے سوال کے جواب پر تمہاری اپنی فیملی کے سوا اس دنیا میں جو تمہیں 2 وقت کی روٹی دے سکے یا اپنے گھر میں تمہیں پناہ دے سکے۔ اس کے سوال پر میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ہوتا تو میں سڑکوں پر کیوں ماری پھرتی؟ میں نے تمہیں اور تم نے مجھے اپنی سچائی بتا دی تاکہ ہم دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی شروع کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر قدم ہر ساتھ دوں گا۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی، بس تم خوش رہنا۔ مجھ پر یقین رکھو، میرا وعدہ ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ لیکن اگر اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو میں کہاں جاتی؟ میں کس کے سہارے رہتی؟ کون تھا میرا جو میرے ساتھ تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے بہت سوچ کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اگلی صبح اس کے ساتھ اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہر قدم پر ساتھ دیا تھا۔ میں کبھی بھی گھر واپس نہ گئی، نہ ہی مجھے کسی نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے 1-2 دفعہ اپنے شوہر کو گاؤں ضرور بھیجا تھا کہ وہ دیکھ سکے وہ سب کیسے ہیں، اور اس کے یہ بتانے پر وہ سب خوش تھے، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے کہیں نہ کہیں دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میں بھی خوش تھی کیونکہ وہ سب خوش تھے۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس پر میرے شوہر نے بہت خوشیاں منائی۔ ہم دونوں نے مل کر اس کا نام رکھا۔ میرے شوہر نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ اسے محبت دی، اسے اسکول میں ڈالا اور اس کی پڑھائی بہت اچھے سے جاری تھی۔ یہ سب میرے شوہر کے کرنے پر ہوا تھا۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، وہ فقیر نہیں، فقیر تو صرف کسی ہمسفر کو ڈھونڈنے کے لیے بنا تھا۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ خوش ہوں۔ جو خوشی مجھے کسی بھی مکمل شخص نے نہیں دی، جو کوئی نہیں دے سکا، وہ سہارا مجھے اسی نے دیا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔